السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حلف اٹھا لیا گیا ممبران قومی اسمبلی کے طور پہ، اور وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں شہباز شریف، اور اسی طرح سے اب صدر کی دوڑ جاری ہے زرداری صاحب کی، اور اسی طرح سے مریم نواز جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں جعلی سیٹوں کے ساتھ، اور ان کو اقلیتی سیٹیں بھی تفویض کر چکے ہیں الیکشن کمیشن۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور تمام مسلمان پاکستانی ہیں وہ سارے حیران اور پریشان ہیں کہ ہم بچوں کو چیٹنگ سے منع کرتے ہیں، دھاندلی سے منع کرتے ہیں، غلط کام کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن کے پی والے جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور ایمل ولی کا بھی جو ہے یو ٹرن نظر آ رہا ہے، کبھی وہ تیر جو ہے آرمی کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اصل میں کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پورے ملک میں افراتفری اور لوگ بہت شدید پریشان اور اضطراب کا ماحول ہے، کیونکہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے یہ بہت ہی غیر معمولی عمل ہے، جو کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو کہ 75 سالوں سے ایک جو ادارہ ہے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اور اس کے حق میں نعرے بلند کر کے جو ہمارے بچے ہیں اور ہم لوگ ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جتنا بھی دار و مدار ہے، اور ہم اپنی اس ادارے کی اتنی قدر و منزلت کے گیت گاتے رہے ہیں، ان کے حق میں نعرے بلند کرتے رہے ہیں کہ اب ہماری قوم جو ہے بہت سخت پریشان ہے، کیونکہ اس قسم کا پاکستان کے اندر ماحول ہو چکا ہے۔ نواز شریف بھی بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن خوش صرف 2 لوگ نظر آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو اس طرح کا جیک پاٹ کبھی بھی نہیں ان کا لگا جس طرح کا اب لگ چکا ہے۔ اسی طرح سے اسد طور اور عمران ریاض کے اوپر جو ہے بہت زیادہ مقدمات بنائے گئے ہیں جن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اسی طرح سے عمران ریاض کے بارے میں جو مقدمہ بنایا ہے کہ ان کو کار سرکار میں مداخلت اور اس رنگ کی اکسانی کے مقدمات ان کے اوپر درج کر لیے گئے ہیں تاکہ ان کی زبان بندی رکھی جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کامنٹ بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ خبریں آنا شروع ہو جائیں اور آپ تک پہنچی جائیں۔ اسی طرح سے علی امین گنڈا پور نے ان کی جو کابینہ ہے انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، لیکن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے جس کا بے انتہا لوگوں کو افسوس ہے، اور دھاندلی کی ایک نیا اور ایک الگ ہی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اقلیتی سیٹیں تھیں ان کے جو لوگ تھے ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف ایک لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے، اور سنی اتحاد کونسل کو جو پاکستان تحریک انصاف نے ان میں شمولیت کا اختیار کی تھی اس کو جو ہے کالعدم کر دیا، ان کو انڈیویجولز قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی جماعت میں جا رہے ہیں تمام ممبران، تو آپ کسی بھی جماعت کو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو انڈیویجول قرار دے دیں، کیونکہ انہوں نے وقت کی میعاد کے اندر ہی انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے سنی اتحاد کونسل میں اپنے جو امیدواران ہیں ان کے نام جو ہے داخل کر دیے تھے تاکہ ان کا جو ہے اقلیتی سیٹیں ان کو مل جائیں، لیکن ان کو یہ نہیں دی گئی، اور ہر طرف سے دھاندلی۔ اسی طرح سے کور کمانڈر کانفرنس بلائی گئی ہے جس کے اندر فوج نے بلا وجہ میں اپنے آپ کو کود کر جو ہے جگ ہسائی کا ایک علم بلند کر دیا ہے، اور صاف صاف اپنے آپ کو اخبار کی ہیڈ لائن پہ لے آئے ہیں کہ اس الیکشن میں بالکل بھی دھاندلی نہیں ہوئی۔ حالانکہ صرف اور صرف پی ٹی آئی دھاندلی کا شور نہیں مچا رہی، بلکہ پورا کے پی کے جو کہ ان کے جتنے بھی پارٹیاں کے پی کے کی، پنجاب کی اور جو ہے پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے۔ اسی طرح سے نواز شریف کو سب سے زیادہ دھچکا لگا ہے، وہ اس دھچکے سے باہر نہیں آ رہے کہ انہوں نے مانسہرہ کی ان کو سیٹ کیوں ہروائی گئی، اور یہ پورا کا پورا اگر آپ آج کا خبریں اٹھا کے دیکھیں اور تجزیہ کاروں کا دیکھیں اور ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ جو ہمارے
وزیر اعظم بنے ہیں وہ آرمی چیف ان کو سلوٹ کرنے کے بجائے وہ آرمی چیف کو سلوٹ کر رہے ہیں، اور ایسے ان کے جھک جھک کے ان کو کا استقبال کیا جا رہا ہے جیسے وزیر اعظم تو آرمی چیف ہیں، وہ ایک فوجی ہیں۔ تو شہباز شریف نے جس قسم کا بوٹ پالش کیا ہے، آج کی جو ان کی یہ حرکات ہیں اس سے نمایاں ہے۔ ان کو جو ہے توپوں کی سلامی بھی دی جا چکی ہے شہباز شریف کو، اور ان کے لیے گارڈ آف آنر کی بھی سلامی پیش کر چکے ہیں جتنے بھی فوجی ہیں۔ تو اس قسم کا جو ہے ماحول نظر آ رہا ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ IMF کو بھی انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اور جو ہے ان سے جتنے بھی لون کی جو ہے چیزوں کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور مریم نواز کے آتے ہی پنجاب کے اندر پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنے ابو کی تصویروں کو چھاپ کر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے بوریاں رمضان پیکج کے نام سے اب بانٹنے کی تیاری کی ہے، اور ایپس بھی جو ہے لانچ کرنے کا کہا ہے۔ اور آج ایک اسکول میں بھی انہوں نے دورہ کیا جہاں پر عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ تو پاکستانیوں، ہم ان فارم 45، فارم 47 دھاندلی اور نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کے چکر میں پھنس چکے ہیں، اور جو ہمارے اصلی مسلمان جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں، جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو برفانی تودوں میں گھر چکے ہیں، ہم ان کو بھول گئے ہیں، ہم فلسطینیوں کو بھول گئے ہیں، ہم غزہ کے لوگوں کو بھول گئے ہیں، ہم ان غریب لوگوں کو بھول گئے ہیں جو بھوکے مرے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے جس کے بارے میں کوئی ٹی وی ہمارا میڈیا بات نہیں کرتا، ہمارے میڈیا کی زبان بند ہو چکی ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ہمارے کوئی بھی صحافی آزاد نہیں ہیں، ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، اور ہم جو ہے اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے اس مسئلے سے نہیں باہر نکل پا رہے۔ ہم سب کو، ہم جتنے بھی مسلمان پاکستان، ان کو بند کر دیا گیا، ان کی زبانوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب وہ بالکل بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پورے ملک کا ماحول خراب ہو چکا ہے، ہم سب ایک مصیبت کے اندر پھنس چکے ہیں جس میں ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ ہماری عدلیہ بھی یرغمال ہو چکی ہے، ہمارے جو منصف ہیں وہ بھی ہائی جیک ہو چکے ہیں، وہ کسی کے کنٹرول میں ہیں اور ان کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی کنٹرول کے نتیجے میں فیصلوں کی جو ہمارے پاس آمد ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہمیں بھی نظر آ رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا اس کے اندر جو ریمارک سامنے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے لیے، وہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہوگی، لیکن اصلی میں وہ خوش اس بات سے نہیں ہوں گے کہ ان کو صرف اور صرف جو ہے غلطی تسلیم کی گئی اور ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا کہ چیف جسٹس کے منہ سے انہوں نے یہ بات سنی، لیکن انہوں نے شواہد اور ان ساری چیزوں کو یہ کہا کہ اب اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر عدالت اس کو کالعدم قرار دیتی تو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوتی، لیکن وہ اس چھوٹی سی چیز کے اندر ہی میں اس طرح خوش ہو رہے ہیں اور اپنی خفت کو مٹا رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو ان کے باپ ہیں بوٹوں والے، ان کا کی جو ہے بوٹوں کو چاٹنا ہے اور ان کو بھی وزیر اعظم بننا ہے، تو اب وہ اپنے نانا کا غم لے کر اپنی آگے والی جو مستقبل ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح سے نواز شریف نے بھی صبر کر لیا ہے، اور لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس وقت جو ہے تمام جتنی بھی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یکجا ہو کر اس مسئلے سے، اس مصیبت سے اپنے سر پہ سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ یہ پورا کا پورا جو نظام ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی پرائم منسٹر ہاؤس ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں مریم نواز اپنے CM پنجاب بننے کے بعد جو ہے کس قسم سے اور کیا کیا جو ہے ویڈیوز کس طرح سے اور حاصل کرتی ہیں، اور کس طرح سے اپنی وزیر اعظم کی کرسی کو پکا کرتی ہیں۔ جس طرح سے آج انہوں نے پریس کانفرنس میں جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپوزیشن کو کہ وہ حالت سوگ کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ
ان کی زندگی میں اتنا سوگ نہ اللہ بھر دے کہ ان کی 7 نسلیں بھی سوگ سے باہر نہ آ سکیں، کیونکہ جو ہے چوری اور بے ایمانی کا جو ہے سے کوئی بھی کبھی خوش ہو نہیں سکا، کسی نے کامیابی حاصل کبھی نہیں کر پایا۔ اگر کوئی بھی انسان جو ہے جھوٹ اور اس کا سہارا لے کر آگے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور رمضان کی بھی آمد ہے، ہر کوئی رمضان پیکج کے اعلانات کر رہا ہے۔ کے پی کی حکومت نے بھی رمضان میں کہا ہے کہ جو مستحقین ہیں اور جو 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو متوسط لوگ ہیں اور وہ جو ہے غربت کی لکیر پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو بھی 10,000 روپے جو ہے دیے جائیں گے اس رمضان کے اندر، اور سستا بازار کو بھی انیشیٹ کیا جائے گا، اور جو ہے قیمتوں کو بھی دکانوں پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اور ان کی باتیں بہت زیادہ اچھی ہیں، اور اپنے صوبے کی فلاحی اور بہبود کے کام پہ وہ اور انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی واقعی میں ضرورت ہے۔ کے پی کے والوں کے جو بجلی کا کوٹا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو چھین کے اپنی عوام تک پہنچائیں گے۔ تو بہت ساری برائیوں اور تکلیفوں پریشانیوں کے بعد بھی کوئی ہوا کا ایک جھونکا آیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی ترقی کریں، اور ہمارا اسی طرح سے ملک ترقی کرے گا۔ ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔